بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تربیت سے تیار کیا تھا اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے تھے، آپ کو نبوت دے کر بھیجا گیا تھا، آپ کے آنے سے قبل اس معاشرے کی کیا حالت تھی، کیا کیا برائیاں تھیں جو اس میں رائج تھیں، کون سی برائی ایسی تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے پر، وہاں کے لوگوں پر محنت فرمائی، ان کی تربیت فرمائی اور ان کے اندر سے وہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ فرمایا اور اچھائیوں سے، خوبیوں سے، ہمدردیوں سے، خیرخواہیوں سے ان کو مزین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت پر اکٹھا کیا اور پھر عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھایا۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم اس حد تک ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی عبادت ہے اور اس عبادت کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کی اقسام اپنی امت کو بتائی ہیں اور سکھائی ہیں، اور آپ نے معاشرے کے انسانوں پر محنت کر کے وہ دونوں اقسام پر لا کر کھڑا کیا ہے، اس میں صرف عبادت کی ایک قسم نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس میں عبادت کی ایک قسم اور بھی ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، رحمت، ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ اور جذبہ، یہ بھی آپ نے عبادت کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جتنا زیادہ دیندار تھا، جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، اس کے دل میں اتنی زیادہ اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، خیرخواہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں تو اگر کسی کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ عبادت اور نماز میں لگتا ہے اور خوب لگتا ہے، لیکن وہ عبادت کی ایک قسم کو جانتا ہے اور عبادت کی دوسری قسم کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ مخلوق خدا کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں، ظلم و زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، نا انصافیاں بھی ہو رہی ہیں، اور معاملات کی خرابی بھی چل رہی ہے اور اس کی عبادت بھی چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے دونوں مفہوم کو سمجھایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا ہے
اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لیعبدون سے عبادت کی دو اقسام سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کی عبادت کا جذبہ، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے پیدا ہونے کا۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوسری قسم بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، رحمت، مہربانی کا برتاؤ، یہ بھی عبادت کی اقسام میں داخل ہیں۔ ہم اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کو اچھا کرنے میں مصروف ہیں، اور ہمارے حج اور عمرے کے اسفار بھی بہترین چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے خاندان کے لوگ بھوکے ہیں، ہمارے پڑوس میں کھانا نہیں ہے، گھر والے مریض ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، لیکن ہماری عبادتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ عبادت کی ایک قسم کو لے کر اپنے کو عبادت گزار سمجھنا، شریعت نے اس طرح کا عبادت گزار پسند نہیں کیا۔ شریعت نے تو مسلمانوں کو اللہ کی جس بندگی پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، ساتھ میں یہ بھی سکھایا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کی رضا ملے گی، مخلوق خدا کی خدمت اور شفقت اور ان کی مہربانی سے بھی اللہ کی رضا ملے گی۔ کم علمی یا کم فہمی کہہ لیں، یا دین کی صحیح سمجھ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دین کو مخصوص دائرے میں مقصود کر دیا ہے کہ میری نماز اچھی ہو، میرا روزہ اچھا ہو، میری زکوٰۃ اچھی ہو، میرے معاملات میری مرضی، میرا لوگوں سے برتاؤ میری مرضی، میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچے میری مرضی۔ اس سے دین کا کیا تعلق ہے؟ میرے مال سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے مال کی اس وقت ضرورت ہے، محتاج، غریب، مظلوم مسلمانوں کو، مجھے کیا ضرورت ہے ان پر خرچ کرنے کی؟ یہ دینداری، یہ عبادت کی ایک قسم میں لگ جانا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ صرف کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے ہم عبادت کی ایک قسم کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، بھائی نماز بھی پڑھ لو تو روزی کمانا بھی تو ایک فریضہ ہے، تو نماز بھی تو ایک فریضہ ہے۔ کچھ ادھر غلو کر رہے ہیں، کچھ ادھر غلو کر رہے ہیں۔ شریعت نے ہمیں درمیانی راستہ سکھایا ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھی پکڑنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کو بھی پکڑنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، فرائض بھی ادا کرنا ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ہے کامل مسلمان۔ ہماری عبادتیں چلتی رہیں اور مخلوق خدا کے ساتھ زیادتیاں، ظلم ہو رہا ہو، یا اللہ کی مخلوق بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہو، ترس رہی ہو، اور ہماری عبادت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، یہ عبادت کا مفہوم اللہ نے نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے یہ عبادت کا مفہوم ہمیں نہیں سکھایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مجمع میں جمع تھے، اس آیت کے مفہوم اور تفسیر پر گفتگو ہو رہی تھی، ہر ایک اب تفسیر بیان کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس آیت کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی تفسیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہمیں بتائے اس آیت کا مفہوم اور تفسیر کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کے مفہوم کو پس منظر کے انداز میں بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں کے مالی حالات اچھے ہو گئے تھے، جب مسلمانوں کے دینی معاملات اچھے ہو گئے تھے، اسلام کی اشاعت تیزی سے ہو رہی تھی، تو مدینہ میں رہنے والے ہم لوگ تھے، ہم مدینہ کے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اب تو اسلام کی اشاعت تیزی سے ہو رہی ہے، اب تو اسلام کے کاموں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ، اب ہمیں چاہیے ہم تھوڑی سی اپنی دنیا کو بہتر کریں۔ کہنے لگے ہم لوگوں نے سوچا مدینہ والوں نے کہ اب ہمیں اپنی دنیا کے معاملات اور کام کاروبار پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اسلام کی اشاعت اور تو ہو رہی ہے اور اسلام تو اب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو کہتا ہے ہم لوگوں نے جب اپنی دنیا کے معاملات اور دنیاوی کاروبار کی طرف توجہ دی اور اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی عمومی حالات سے ہم نے نظر ہٹائی،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار دیا کہ دنیاوی معاملات اور اپنے ذاتی معاملات کو درست کرتے ہو اور عمومی معاملات سے نظر ہٹاتے ہو، ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت کی طرف مت جاؤ۔ یہ جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں، تنبیہ ہو رہی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے، وہ صحابہ کی جماعت کیوں خوش نصیب تھی؟ اگر وہ ذرا سی چوک کرتے تھے ان کی تربیت کے لیے آسمانوں سے آیتیں اترا کرتی تھیں۔ اس لیے بھی ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اس وجہ سے بھی ان کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ انہوں نے ذرا سی چوک کری اور مسلمانوں کے عمومی حالات سے معاملات سے نظر ہٹائی، اپنے کاروبار کی طرف توجہ بڑھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً تربیت فرمائی کہ یہ کرو گے تو ہلاکت کی طرف جاؤ گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف مت جاؤ۔ کیا معلوم چلا؟ حضرت ایوب انصاری سکھا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی توجہ پوری کی پوری دین کی طرف اور مسلمانوں کی عمومی حالات کی طرف کر دی، یہ زیادہ ضروری ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ کسی پریشان حال کو دیکھتے تو آپ چین سے سکون سے نہیں بیٹھتے تھے، اپنی عبادتوں کو موقوف کر دیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی جماعت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ احادیث کا مطالعہ اگر کیا جائے اور دین، جیسے میں نے عرض کیا کہ کم علمی اور کم فہمی کہہ لیں یا دین سے دوری کہہ لیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو موقوف کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی جماعت کو موقوف کر رہے ہیں، کسی اور کی ذمہ داری لگا رہے ہیں، اپنی عبادت کو مختصر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے عمومی حالات کو درست کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا۔ ہم کہتے ہیں کوئی مرتا ہے مرے، کوئی بھوکا سوتا ہے سوئے، کسی پر ظلم ہو زیادتی ہو، ہمیں کیا؟ ہماری بلا سے ہماری تو دنیا بھی اچھی چل رہی ہے اور ہماری مسجد تک کی دوڑ بھی اچھی لگ رہی ہے، ہماری عبادت تک ہم صحیح ہیں، عمومی حالات مسلمانوں کے کیسے بھی ہوں ہم درست ہیں۔ نہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا، یہ آپ کی تربیت نہیں تھی۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی دور دراز سے مکہ شہر میں اونٹ بیچنے آیا تھا، مکہ شہر تھا، دیہاتی لوگ یہاں آ کر اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے۔ جب یہ دیہاتی مکہ شہر میں پہنچا ہے تو اس سے اونٹ کا سودا ابو جہل نے کر لیا، اونٹ لے لیے، پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیہاتی مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے لوگ، مشرکین کے سردار، مکہ کے مالدار لوگ بیٹھے، ان سے جا کر التجا کری، بھائی میں غریب ہوں، ایک اونٹ لے کر آیا تھا، میری جمع پونجی یہی ہے، اسی سے میں نے گھر چلانا ہے، یہ ایک شخص ہے اس نے میرا اونٹ لیا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ وہ مکہ کے مشرکین کے سردار مسجد حرام میں بیٹھے، انہوں نے مزاحاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اپنی عبادات میں مصروف تھے، انہوں نے مزاحاً اشارہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں تو بہت سخت اختلاف ہے، جاؤ ان سے کہو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ دیہاتی کو کیا پتہ تھا کہ ان سے کہوں گا یہ جائیں گے تو اس کو تو اور غصہ آ جائے گا، چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل اور پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے اپنی عبادت کو مختصر کر دیا، چھوڑ دیا، کہا چلو میرے ساتھ ابو جہل کے گھر۔ آپ نے اب اس واقعے کو سنیے، احادیث میں سے اس مضمون کو پڑھیے کہ آپ اپنی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، مسجد حرام کو چھوڑ رہے ہیں، بیت اللہ کے ماحول کو چھوڑ رہے ہیں، مسجد حرام سے باہر آ رہے ہیں، ایک غریب محتاج کی مدد کو۔ ہم کون سا دین اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دین نے ہمیں کیا سکھا دیا کہ اپنی نماز، اپنا کام کاروبار درست ہونا چاہیے، مسلمان مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، چاہے وہ گورا ہو کالا ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے، آواز دی، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل باہر آیا، آتے ہی غصے میں آ جانا چاہیے تھا، جی کیوں آئے ہیں؟ تم نے اس سے اونٹ خریدا، اس کے پیسے نہیں دیے، پیسے جی میں دیتا ہوں۔ دور سے بیٹھے مکہ کے سردار یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں اب کیا کرے گا، حیران ہو گئے سارے، ایک دم سے پیسے لا کر دے دیے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل تو نے اس شخص کی بات مانی جس سے تجھے بہت سخت اختلاف ہے؟ کہا کہ ایسے بات نہیں مانی۔ جس وقت انہوں نے آ کر دروازہ بجایا، میں نے دروازہ کھولا تو ان کی شخصیت کا رعب میرے اوپر ایسا پڑا کہ مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی مدد کو گئے تھے،
ایک مظلوم کی مدد کو گئے تھے آپ، اپنی رہتی دنیا تک کی اپنی امت کو ایک درس دیا ہے، ایک سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو خدا را بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا، بے سکون ہو جانا۔ لیکن ہم نے دین بھی الگ اپنی ذہنیت کے مطابق بنایا ہوا ہے، ہماری شریعت بھی اپنی مرضی کی ہے، ہمارے قرآن و حدیث کی تشریح بھی اپنی مرضی کی ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی تشریح سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، ساری مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی، اور ان کی ہمدردی میں بے قرار اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہو جانا، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، لیکن ہم نے اس کو شریعت کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ سارے قرآن کی تفسیر مختصر الفاظ میں سکھا دیں۔ کہا کہ میں تمہیں چند لمحوں میں پورے قرآن کی تفسیر سکھاتا ہوں، پورے قرآن کا نچوڑ بتاتا ہوں، پورے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ بتاتا ہوں، اور 3 الفاظ 3 جملوں میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 3 سیکنڈ میں بتا دی۔ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بتائیں کہ کون سا جز ہم نے لیا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کو لیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لیا ہوا ہے، مخلوق خدا کی جو خدمت اور شفقت کا حصہ قرآن کریم میں، اسی سے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشہور بزرگ، مشہور صوفی حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حج کو جا رہا تھا ملاقات کے لیے۔ امام غزالی کوئی معمولی آدمی نہیں، اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص نے آ کر کہا، حضرت حج کو جاتا ہوں، دعا کر دیں۔ پہلے بھی حج کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے۔ نفلی حج ہے؟ جی اللہ کی رضا کے لیے نفلی حج کر رہا ہوں۔ کتنے پیسے جمع کیے ہیں؟ 2000 درہم۔ ان 2000 درہم سے حج کر کے کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی رضا چاہتا ہوں، فرضیت تو پہلے کر چکا ہوں، فرض حج پہلے کر چکا ہوں۔ کہا کہ میں اگر تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب بھی مل جائے، عمرے کا ثواب بھی مل جائے، نہ تمہیں جانے آنے کی مشقت، نہ سفر کی مشقت، نہ تھکن، نہ کوئی مشکل، گھر بیٹھے بٹھائے یہ سارا ثواب تمہیں مل جائے، بہت اچھا ہے، بتائیں۔ کہا کہ یہ 2000 درہم دو، اور مسلمانوں میں جہاں کے لوگ پریشان حال ہوں، تکلیف میں ہوں، ظلم میں ہوں، پریشان ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، ان پر جا کر خرچ کر دو، ان پر جا کر خرچ کر دو۔ تمہارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ 100 نفل حج کرنا اس سے کئی گنا بہتر یہ عمل ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ 100 نفل اور حج اور عمرے کرنے سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دل میں درد اور غم رکھنا، جس سے ہمارے دل خالی ہیں۔ آج ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں، آج ہم اچھے کھانے اور پینے سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، آج ہم امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کسی قسم کا ڈر اور خوف ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اوپر سے بم آ کر گرے گا اور ہمارے بچے ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ ڈر نہیں کہ ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہمارا شہر برباد ہو جائے گا۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے امن و سکون سے، امن و اطمینان سے، امن و چین سے اس شہر میں، اس ملک میں رکھا ہوا ہے۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب خوشی سے مگن ہیں، اپنے بچوں سے بھی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دن رات دیکھتے ہیں، کھیلتا ہنستا آتا جاتا، اسکول چھوڑتے لیتے سب کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دھرتی پر ایک طبقہ اور ایک جگہ، وہ مبارک اور مقدس جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی ہے، آپ کا سفر بھی ہے، فلسطین ارض مقدسہ، اس دھرتی کے لوگ نہ چین سے سو سکتے ہیں، نہ پیٹ بھر کے نہیں، نوالے کو کھانے کو ترستے ہیں، اپنے بچوں کی دوا دارو کو ترس رہے ہیں۔ وہاں پہ اسپتالوں میں علاج کرانا بھی جرم ہے، کیونکہ اسپتالوں پر آ کر بھی بم گر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگروں کو، جنت کے پھولوں کو چم چم کر قبروں میں اتار رہے ہیں۔ میں یہ منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں، خدا را آنکھیں تو کھلیں، کیونکہ اس طرح کے منظر کو سننے کو ہماری قوم تیار نہیں ہے۔ مناظر اور بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے، لیکن فلسطینی ویڈیوز دیکھنے سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک کافر مر جائے، ایک بے دین اینکر مرتا ہے،
اور یا کوئی اداکارہ مرتی ہے، ایسا بھی ہوا ہمارے معاشرے میں، اس اداکارہ کے مرنے پر ساری دنیا افسوس کا اظہار کرتی ہے، لیکن ارض مقدسہ میں بسنے والے، فلسطین میں بسنے والے اکثر وہ ہیں جو صحابہ کی اولادیں بھی ہیں۔ یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، نسلی صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں، وہ مر بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں، ان کے کھانے پینے بھوک سب بند ہے، لیکن ہم ہیں کہ سکھ کی نیند بھی سو رہے ہیں، ہمیں کیا پڑی ان کی، ہمیں کیا پڑی ان کی۔ خدا را اس مضمون کو میں کئی جمعہ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں ہوں گے کہ تم تو پیٹ بھر کے کھا رہے تھے، اپنے بچوں کو پیار بھی کر رہے تھے، گود بھی اٹھاتے تھے، کبھی فلسطینی بچوں کی بھی منظر دیکھا کہ وہ تو اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر قبروں میں اتار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان فلسطین مظلوموں کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ کسی ظالم جابر کے خلاف زبان کھولنا یہ زبان کا جہاد ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی ظالم جابر کے خلاف زبان کھولنا یہ زبان کا جہاد ہے۔ اس کی ہر طرح کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کی غیرت ایمانی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں چلے گیا؟ ہمارے اندر سے وہ انسانیت کیوں ختم ہو گئی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کسی کو بے قرار پریشان دیکھتے آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ احادیث میں بھری ہوئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بے قرار، بے چین کو دیکھتے تو آپ چین و سکون کی نیند، کھانا پینا سب بھول جاتے تھے جب تک کہ اس کی مدد کو نہ پہنچ جاتے تھے، جب تک کہ اس کی پریشانی کو دور نہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اس رسول کے امتی ہیں جو نبی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں عزیز علی ما عنتم حریص علیکم رؤوف الرحیم ہے، لیکن ہم ان کے نام لیوا تو ہیں لیکن زبانوں کی حد تک ہیں، دل ہمارے ان کی محبتوں سے خالی ہیں، ان کی تعلیمات سے خالی ہیں۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت ایسی بھری ایسی بسی کہ میری دنیا اچھی ہو، میرے شہر اور میرے ملک پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے اگر ان کے خلاف بیان دیا تو میرے ملک خطرے میں پڑ جائے گا، میرا کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا، یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ کب تک کی دنیا ہے؟ کب تک کی زندگی ہے؟ اگلے پل کا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا۔ وہ مظلوم ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ نہتے ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ بے سہارا ہیں، وہ اللہ کے لیے اس آزمائش کو سہ رہے ہیں۔ ان کے زبانوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا، ہم شہادت دیتے رہیں گے، اس زمین کو سودا نہیں کریں گے۔ ارض مقدسہ فلسطین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اپنی حد تک کی کوششیں کرتے کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ جو یہود ان پر ظلم و زیادتیوں کو لے کر برس پڑا ہے، اللہ اس کو ناکام اور رسوا کرے، ہلاک و بربادیاں ساری یہود کی طرف منتقل کر دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے اسلحہ، اس کی طاقت اور اس کا جو غرور ہے اللہ اس کو خاک میں ملا دے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کی قربانی اور نیت اور جذبہ ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہودیوں کے ناپاک عزم سے، ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔